پہلی بار میرے آقا کی شادی ہوئی بنے اور میرے آقا وہ دولہا بنے جب معراج میں تشریف لے گئے. خدا کی قسم دونوں کا دولہا بننا بے مثال ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکات معراج میں دولہا بننے کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے اور نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولہا بنے. حضرت خدیجہ کے بھائی چچیرے ورقہ بن نوفل حضرت علی کے باپ ابو طالب سے کہتے ہیں کہ آپ خطبہ پڑھیے. اب حضرت علی کے باپ ابو طالب جب خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ساری تعریف آقا کی کرتے ہیں اور جب خدیجہ کے بھائی چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے تو وہ بھی ساری تعریف آقا کے کرتے ہیں. حضرت خدیجہ کا رشتے نکاح ہوا. آقا فرماتے ہیں کہ خدیجہ جب میرے نکاح میں آئیں تو اتنا سونا لے کر کے آئیں کہ سونے کا ڈھیر لگا دیا جاتا. ایک طرف آدمی ادھر بیٹھ جاتا اور ایک طرف ادھر بیٹھ جاتا تو دکھائی نہ دیتا. وہ سارا سونا اللہ کے حبیب نے اللہ کی راہ میں غریبوں یتیموں اور بیواؤں پر خرچ فرما دیا. 40 برس کی عمر شریف ام المومنین حضرت خدیجہ کی ہے اور 25 برس کی عمر شریف سرکار کی ہے. میرے آقا نے جب ازدواجی زندگی پیش فرمائی ہے اور پیار و محبت کا پیغام نشر فرمایا ہے تو مکہ کی عورتوں نے اپنے شوہروں کو چیلنج کر دیا کہ تمہیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے جس طرح سے محمد اپنی بیوی خدیجہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, کس طرح سے پیار و محبت سے گزار رہے ہیں, کوئی شکایت نہیں ہو رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. حضرت خدیجہ سے بچے پیدا ہوئے. حضرت فاطمہ الزہرا حضرت خدیجہ ہی کی بچی ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف اب 40 برس کی ہو گئی ہے. اس عرصہ میں میرے سرکار تجارت کر رہے ہیں. اس عرصہ میں میرے سرکار ایک ازدواجی زندگی پیش فرما رہے ہیں. ایسا خوشگوار ماحول دے رہے ہیں کہ مکہ کے نوجوان اور مکہ کے سارے لوگ دیکھ دیکھ کر کے اپنی زندگی کو اسی نقش قدم پر مرتب کرنا چاہ رہے ہیں. آقا کی عمر شریف جب 40 برس کی ہو گئی تو میرے سرکار کو عبادت کا ذوق بڑھا ہوا ہے. سرکار عبادت فرمانے کے لیے غار ہیرا میں پہاڑی میں تشریف لے جایا کرتے تھے جس کو آج کل جبل نور کہا جا رہا ہے. سرکار اس پہاڑی پر چڑھ کر کے اس پہاڑی میں ایک کھوہ ہے, اس کھوہ میں جلوہ افروز ہو کر کے اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے. میں جب حج کرنے کے لیے گیا تھا پیارے, میں نے اندازہ لگایا کہ غار ہیرا اتنی اونچائی پر ہے. اس وقت تو راہ بنا ہوا ہے, ہوٹل بنے ہوئے ہیں, کھانے پینے کی سہولتیں ہو گئی ہیں, مگر آج سے 1400 برس پہلے اس کا ماحول کیا رہا ہوگا, یہ پہاڑی کس طرح سے رہی ہوگی. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی اونچائی پر کیوں تشریف لے گئے عبادت فرمانے کے لیے. اور بھی مکہ میں تو پہاڑیاں ہیں لیکن دیکھنے کے بعد صرف اندازہ یہ لگا اور یہ بات صحیح ہے کہ میرے سرکار جہاں بیٹھ کر کے عبادت کر رہے تھے غار ہیرا میں, اگر وہاں سے دیکھا جائے تو کعبہ دکھائی دے رہا ہے. اس وقت بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. میرے سرکار جب اس وقت جلوہ افروز ہوتے رہے ہوں گے تو کعبہ کی چوکھٹ تک دکھائی دیتی رہی ہوگی. اللہ اللہ, اس لیے میرے سرکار اس پہاڑی کو منتخب فرماتے ہیں. کعبہ کو دیکھ رہے ہیں, عبادت فرما رہے ہیں. 40 برس کا عرصہ گزر گیا ہے, آپ عبادت کر رہے ہیں. آپ کی عبادت کا حال یہ تھا کہ کھانے پینے کا سامان آپ لے کر کے جایا کرتے تھے اور کئی کئی رات دن ہی عبادت فرمایا کرتے تھے. 40 برس کا عرصہ گزر گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا, جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں وہی لے کر کے جاؤ اور میرے محبوب کو حکم سناؤ کہ اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کریں, میرے توحید کا اعلان کریں, وحدانیت کا اعلان کریں. آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ 40 برس کے بعد محمد کو نبوت ملی ہے. میں عرض کرتا ہوں جملہ سنبھالو, قلم سنبھالو تاکہ ایمان کا جنازہ نہ نکل لے پائے. نبی کو 40 برس کے بعد نبوت نہیں ملتی ہے بلکہ نبی کو 40 برس کے بعد اعلان نبوت کا حکم ملتا ہے. نبوت ملنے کی بات کر رہے ہو تو نبی کی نبوت کب سے ہے پتہ نہیں لگا سکتے ہو. نبی کونین سے صحابہ نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہوئے ہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا تھا, میں اس وقت سے نبی ہوں جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان نبوت پتہ لگا نہیں پاؤ گے. اعلان نبوت کا وقت تو ضرور معلوم ہے کہ نبی 40 برس کے بعد اعلان نبوت فرما رہے ہیں اور رب حکم دے رہا ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلی وحی لے کر کے غار ہیرا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہے ہیں اور جب حضرت جبریل نازل ہوئے تو رب کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, اقرا پڑھو, اقرا پڑھو. ایک جملہ میں اور عرض کرتا چلو پیارے, اقرا کے لفظ سے پہلی وحی آقا پر نازل ہو رہی ہے. یہیں سے پتا چلا کہ امت محمدیہ کے افراد کو پڑھنا چاہیے. آج ہم لوگ تعلیم کے سے کس طرح دور دکھائی دے رہے ہیں, ہم تعلیم کی طرف زور نہیں دے رہے ہیں. نبی کونین
कौनैन पर जो वही का पहला लफ्ज नाजिल हो रहा है, इकरा महबूब पढ़ो। आका फरमाते हैं माना बेकारी में पढ़ने वाला नहीं हो, माना बेकारी में पढ़ने वाला नहीं हो। आका करीम ने जब ये फरमाया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दबोचा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फिर अर्ज करते हैं इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, अपने रब के नाम से पढ़िए। जैसे रब का नाम लेना था सरकार ने पढ़ना शुरू किया। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपनी बीवी हजरत खदीजा से फरमाते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल ओढ़ाओ कंबल ओढ़ाओ, मेरे जिस्म पर लर्जा तारी है, मुझे कुछ खशियत लग रही है, मैं कुछ खौफ सा महसूस कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि हजरत खदीजा ने कंबल उठा दिया और अर्ज किया मेरे सरताज आप घबराएं नहीं, आप पर कोई खौफ नहीं होगा, आप सिला रहमी करते हैं, आप यतीमों की देखभाल करते हैं, आप बेवाओं की खबरगिरी करते हैं। हजरत खदीजा ने सरकार को लिया और अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास फिर गई और सारा माहौल बयान कर देती हैं। हजरत वर्का बिन नौफल ने कहा ऐ काश मैं उस वक्त होता जब आपकी उम्मत आपको निकाल देगी अपने वतन से, और ये जो कैफियत आप बयान दे रहे हैं ये तो वही नाजिल होने की कैफियत है। आका फरमाते हैं क्या मेरी कौम मुझको वतन से निकाल देगी? वर्का बिन नौफल ने कहा हाँ, हर पैगंबर के साथ सख्ती की गई है। ये कह करके वो खामोश हो गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब कुछ रोज के लिए वही का सिलसिला बंद है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर जब दोबारा वही नाजिल हुई तो रब ने इरशाद फरमाया महबूब अब अपने अकारिब को, अजीजों को, रिश्तेदारों को मुझसे डराओ, अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान करो, मेरी वहदानियत का ऐलान करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारी कौम की दावत ली और दावत लेने के बाद सरकार ने दावत खिला दिया और खिलाने के बाद आका इरशाद फरमाते हो मेरी कौम सुनो, मैंने किस लिए तुम्हें बुलाया है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो फलाह पा जाओगे। मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इस ऐलान का फरमाना था कि सारी कौम के लोग चले जा रहे हैं और कह रहे हैं ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मोहम्मद क्या कह रहे हैं, हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे सरकार ने फिर दोबारा दावत ली और दावत लेने के बाद पूरी कौम को दावत पेश की और दावत पेश करने के बाद इरशाद फरमाया ये कौम क्या तुम्हें मालूम है मैंने किस लिए बुलाया है? कौम ने कहा किस लिए बुलाए हो? आपने फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू इन्नी रसूलुल्लाह, तुम सबके सब कलमे तैयबा पढ़ लो मैं अल्लाह का रसूल हूँ फलाह पा जाओगे। ये ऐलान करना था कि कौम फिर भाग रही है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं मगर कौम नहीं सुन रही है। मेरे सरकार ऐलान फरमा रहे हैं मगर कौम तवज्जो नहीं दे रही है। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्का से तिजारत करने के लिए तशरीफ बाहर ले गए थे। आपको रईस मक्का कहा जाता है। वो बाहर जा रहे थे और शाम के करीब पहुंचे। शाम हो गई थी, एक झाड़ियां पड़ी, उन झाड़ियों में एक गिरजा घर पड़ा। उस गिरजा घर के करीब आपने अपने गुलाम से फरमाया कि जाओ पूछ लो तिजारत का सामान रात का वक्त हो गया है वहां रख दिया जाए और ये पूरा तिजारती काफिला यहीं आराम कर ले। जब आपका गुलाम जाता है और जाने के बाद राहिब के गुलाम से मिलता है तो राहिब के गुलाम ने कहा नहीं हम इजाजत नहीं दे सकते हैं, अगर तुम इजाजत लेना चाहते हो तिजारत के सामान को रखने के लिए तो चलो हमारे आका के पास। राहिब के पास खादिम आपका पहुंच जाता है गुलाम और उसने जाकर के बताया। राहिब ने कहा किस मक्का से तुम आए हो? जो खजूरों के झुरमुट में आबाद है, हाँ हाँ, जो दो पहाड़ियों के दरमियान में है, हाँ। किस मक्का से तुम आए हो? वही मक्का जिस मक्का में जमजम है, हाँ उसी मक्का से तुम आए हो। उसने सारी बातों का जवाब दिया। कहा अच्छा जाओ तुम अपने आका को बुला लाओ। अब वो खादिम आया और उसने अर्ज किया हजरत अबू बकर इब्न कुहाफा से कि आप चलिए पादरी पहले आपको बुला रहा है, बिला आपके मशवरा और आपके पूछे हुए तिजारत के सामान को रखने की इजाजत नहीं देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए। जैसे आप पहुंचे तब तक राहिब खड़ा हो गया और उसने आपकी पेशानी को चूम लिया और चूमने के बाद आपके हाथ को हाथ में ले लिया और उसने कहा ए अबू बकर इब्न कुहाफा तुम मुझे इजाजत दो मैं तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कहूं। तब तक हजरत अबू बकर सिद्दीक चौंक पड़े। आपने कहा अजीब मामला है, तुम अमीरुल मोमिनीन मुझे कहोगे? कहा खफा होने की जरूरत नहीं है। ए अबू बकर इब्न कुहाफा इस वक्त मक्का में नबी मबूस हुए हैं और उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है। उनका कलमा सबसे पहले तुम पढ़ोगे और उनके खलीफा सबसे पहले तुम बनोगे। अमीरुल मोमिनीन पहले तुम्हें कहा जाएगा। ये मैं यूं ही नहीं बता रहा हूं बल्कि मेरे पास ये सारी निशानियां मौजूद हैं। हजरत अबू बकर का यह सुनना था कि एक अजीब हैजानी कैफियत हो जाती है। रात गुजर जाती है, सामान तिजारत रख दिया जाता है और फिर जब सुबह हुई तो आपने वही अपने
تجارت کے مال کو تاجروں کو دے دیا اور وہیں سے واپس آ گئے. جب آپ مکہ میں پہنچے تو آپ نے سنا واقعی اللہ کے حبیب نے نبوت و رسالت کا اعلان فرما دیا ہے. مکہ میں سب سے پہلے ابو جہل مل گیا اور ملنے کے بعد کہتا ہے اے ابو بکر ابن قحافہ آ جاؤ آ جاؤ, ابھی تم تجارت سے آ رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا تمہارے ساتھی محمد تو رسول اور نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا ابھی میں کچھ جواب نہیں دے سکتا ہوں, ابھی راستے کے گرد و غبار میں اٹا ہوا ہوں, ابھی میں فرصت پا جاؤں سکون ہو جائے پھر جائزہ لیتا ہوں. آپ اپنے گھر گئے, سارا سامان رکھا اور رکھنے کے بعد گھر والوں سے پوچھا بتاؤ تمہیں محمد کا پتہ ہے کہیں؟ گھر والوں نے کہا ہم ان کا پتہ تو نہیں جانتے ہیں, البتہ انہوں نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کر دیا ہے جس سے مکہ میں ایک انقلاب برپا ہو گیا ہے. آپ نے پوچھا کسی نے ان کو نبی مانا کہ نہیں مانا؟ گھر والوں نے کہا ابھی ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کو کسی نے نبی رسول تسلیم کیا کہ نہیں کیا. اب آپ پتہ لگاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. پتہ چلا کہ اسی پہاڑ کی طرف آپ تشریف لے گئے ہیں. میرے آقا فاران کی چوٹی پر تشریف فرما ہے. ادھر حضرت ابو بکر صدیق جا رہے ہیں. جیسے سرکار پر نگاہ پڑی آقا نے حضرت ابو بکر کو دیکھا, اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر آؤ آؤ, اہلاً و سہلاً مرحبا, اہلاً و سہلاً مرحبا. اب حضرت ابو بکر آگے بڑھ رہے ہیں اور آقا بھی چند قدم آگے بڑھ رہے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے, امتی کے لیے نبی کھڑے ہو رہے ہیں. اور دیکھو اگر امتی کے لیے نبی کھڑے ہو جائیں تو کیسی بات ہے, اور نبی کی تعظیم کے لیے امتی کھڑا ہو جائے تو گناہ کی بات کیسے کر رہے ہو؟ حضرت رسول کائنات ابو بکر ابن قحافہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. اور جب آپ کھڑے ہو گئے, سرکار ابو بکر سرکار کے قریب پہنچے تو آقا نے ہاتھ میں ہاتھ لیا, مبارکباد پیش کی. فرماتے ہیں ابو بکر ابن قحافہ میں اللہ کا رسول ہوں. حضرت ابو بکر صدیق نے صرف اتنا عرض کیا تھا کہ جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ اپنے نبوت و رسالت کی کوئی نشانی پیش کرتا ہے. تب تک میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر ابن قحافہ, کیا راہب نے جو گرجا گھر میں تمہیں میرے لیے بشارت دی ہو کافی نہیں ہے میرے رسالت سننا تھا؟ میرے آقا سے حضرت ابو بکر نے عرض کیا ہے میرے آقا اب رہنے دیجئے, مجھے کلمہ پڑھائیے, اسلام میں داخل فرما لیجیے. حضرت ابو بکر صدیق و عظیم شخصیت ہیں جو پہلی بار کلمہ پڑھ کر کے پہلے انسان مذہب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. کرتا چلوں یہ مسلمانوں, واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے, بات صرف سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں کلمہ پڑھنے کی تحریک کیسے پیدا ہوئی. علم غیب مصطفیٰ کو جان کر کے ان کے دل میں تحریک پیدا ہوئی کلمہ پڑھنے کی. سب سے پہلا انسان جو نبی کے علم غیب کو تسلیم کر کے کلمہ پڑھ رہا ہے. آج کچھ ایسے لوگ ہو گئے ہیں جو خدا کی عطا سے بھی نبی کے علم غیب کا انکار کر رہے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسلام میں تمہارا داخلہ کیسے رہے گا؟ آؤ دیکھو, حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کا کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے لیا. مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا, بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے کلمہ پڑھا, عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھا, غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا. وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے رہے ہیں. اب اسلام پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے طور پر اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں. سرکار کے خلاف دشمنی ہو رہی ہے, گھر گھر میں اختلاف اٹھ جاتا ہے, باپ بیٹے میں جدائی ہو جاتی ہے, بیوی شوہر میں اختلاف ہو جاتا ہے, مگر میرے سرکار اپنی تحریک کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. مکہ والے بہت تنگ کر رہے ہیں, اتنا تنگ کر رہے ہیں کہ راستہ چلنا دشوار ہو جاتا ہے. بازاروں میں ابو لہب, ابو جہل, یہ شقی القلب مردود لوگ گھوما کرتے تھے اور لوگوں سے کہا کرتے تھے اے لوگوں محمد کی بات نہ سنو, اگر ان کی بات سنو گے تو اپنے دین سے ہٹ جاؤ گے, یہ اعلان کیا کرتے تھے. مگر میرے سرکار بھی رسالت کا پیغام پہنچایا کرتے تھے. ایک روز میرے سرکار آبادی سے باہر تشریف لے گئے ہیں. آقا کریم باہر تبلیغ فرما کر کے آ رہے ہیں. شام ہو رہی ہے کہ راستے میں ایک بوڑھی عورت آ رہی تھی. اس کا بوجھ باز وزنی تھا, وہ کبھی اپنے بوجھ کو لے کر کے چلتی کبھی رکھ دیتی, پھر کبھی لے کر کے چلتی کبھی رکھ دیتی. تب تک میرے سرکار قریب پہنچ گئے. آپ نے پوچھا بوڑھی خاتون کہاں جاؤ گے؟ اس نے اپنے منزل کی نشاندہی کر دی. آقا نے اس کے بوجھ کو سنبھال لیا. اب سرکار چل رہے ہیں اور وہ بوڑھی عورت چل رہی ہے. میرے آقا آہستہ آہستہ چل رہے ہیں تاکہ بوڑھی عورت کو تکلیف نہ ہونے پائے. اس خاتون نے پوچھا اے عرب کے شریف مرد, یہ تو بتاؤ کہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ آقا نے فرمایا میرا تعلق قبیلے قریش سے ہے. وہ پوچھتی ہے قبیلے قریش میں ایسے ایسے لوگ ہیں, بڑے اچھے ہو. یہ پوچھتے ہوئے وہ چلی جا رہی ہے. اس نے کہا اب ٹھہر جائیے. جب میرے سرکار ٹھہرے تو کہا رکھ دیجیے, یہی میرا غریب خانہ ہے. آقا نے اس کے بوجھ کو رکھا. میرے سرکار چلنے لگے تو اس نے کہا آپ مزدوری لے لیجیے. آقا نے فرمایا مجھے مزدوری کی ضرورت نہیں ہے, میں آ رہا تھا تمہاری ضرورت تھی, میں نے تمہاری ضرورت کو حل کر دیا. اس نے کہا آپ بڑے اچھے شریف مرد ہو, عرب میں ایسے شریف کم پائے جا رہے ہیں جو دوسروں کی مدد اس طرح سے کر دیا کرتے ہوں.
ہوں اور اجرت نہ لیتے ہوں. آپ نے یہ تو بتایا کہ میرا تعلق قبیلے قریش سے ہے. قبیلے قریش میں ایسے شریف لوگ پائے جا رہے ہیں. میں نے سنا ہے کہ قبیلے قریش میں محمد ابن عبداللہ پیدا ہوئے ہیں جو نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں. اے عرب کے سرائے شریف مرد، کیا تم ان کو جانتے ہو؟ آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے بوڑھی عورت بتاؤ کیا تم انہیں پہچان رہی ہو؟ اس عورت نے کہا، میں ان کو پہچان کر کیا کروں گی؟ میں نے سنا ہے کہ ان کی بولی جو سن لیتا ہے وہ اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہے، ان کا دین قبول کر لیا کرتا ہے. میں صرف اس لیے تم سے پوچھ رہی ہوں کہ تم بڑے شریف ہو اور نرم دل ہو. ان کے قریب نہ جانا، وہ بھی قبیلے قریش سے تعلق رکھتے ہیں. تب تک آقا نے ارشاد فرمایا، اے خاتون جس مرد کے تعلق سے تم نے سنا ہے محمد ابن عبداللہ میں ہی ہوں، محمد ابن عبداللہ تم ہی ہو، تو سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، اسلام میں داخل کرو. اللہ کے حبیب نے کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرما لیا. میں عرض کرتا ہوں اے مسلمانوں، یورپ کے محققین نے جب مذہب اسلام کی تبلیغ کا یہ طریقہ دیکھا تو آج بھی کہنے پر مجبور ہیں کہ مذہب اسلام کو جس طرح سے پیغمبر اسلام نے پھیلایا ہے، اگر اخوت و محبت اور رحمدلی کا وہ پیغام پیش کر کے مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کی جائے تو آج بھی دنیا کے گوشہ گوشہ میں صرف اور صرف مذہب اسلام ہوگا. یہ میرے سرکار اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں. اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے. اسلام کی مخالفت کرنے والے بھی بڑھتے اور پھیلتے چلے جا رہے ہیں. جب مخالفین حد سے زیادہ ہو گئے اور مار پیٹ دہاڑ شروع ہو گئی، حضرت بلال حبشی 8ویں نمبر پر ہیں جن کو بہت ستایا جا رہا ہے، خرید کر آزاد کیا گیا. حضرت امیر حمزہ اسی موقع پر اسلام لائے جب ابو جہل نے سرکار کو پتھر پھینک کر کے مار دیا تھا اور آقا کے سر اقدس میں پتھر مس ہو گیا تھا، خون نکلا تھا. حمزہ باہر گئے ہوئے تھے، آتے ہیں اور بیوی نے بتا دیا کہ قبیلے قریش کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ محمد جیسے شریف اور امین و صادق کو ایسے ایسے لوگ پتھر پھینک دیں، ان کو ناموس کی کا بھی خیال نہیں آ رہا ہے. اتنا سننا تھا کہ سرکار کے چچا حضرت حمزہ آگے بڑھے تھے، ابو جہل کو مارا اور اس کے سر کو پھوڑ دیا تھا، ہاتھ توڑ دیا تھا. بڑا ہنگامہ ہوا تھا اور اس کے بعد حرم شریف میں گئے. میرے آقا نماز پڑھ رہے تھے. حرم شریف میں جانے کے بعد کہتے ہیں، اے میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے اس مردود سے تمہاری چوٹ کا بدلہ لے لیا ہے. آقا فرماتے ہیں، چچا جان اس وقت تک میں نہ خوش ہوں گا جب تک آپ کا کفر نہ ٹوٹ جائے. آپ نے عرض کیا، اے بیٹا مجھے آپ کی خوشی منظور ہے، اگر کلمہ پڑھنے میں خوش ہو رہے ہو تو لو مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں. اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام بڑھتا جا رہا ہے. 40ویں نمبر پر حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں. اس طرح سے اسلام کے فروغ کا سلسلہ آگے پھیلتا چلا جا رہا ہے. جب سارے مکہ کے کافر تب پریشان و عاجز ہو گئے تو یہ سب کے سب حضرت علی کے باپ ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے، اے قریش کے سردار سن لو، آپ کے بھتیجے کی بہت ساری تحریکیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے چلے جا رہے ہیں، اپنے دین میں لوگوں کو داخل کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ ان کو روکیے. اگر وہ ہم سے عرب کے کسی حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنے کے لیے مانگ کریں تو ہم تیار ہیں. اگر وہ ہماری سرداری چاہتے ہیں تو ہم سرداری دینے کے لیے تیار ہیں. وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہمارے معبودوں کی برائی نہ کریں. حضرت علی کے باپ ابو طالب نے کہا، بیٹا سن رہے ہو یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے چچا جان اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں، جب بھی میں اپنی تحریک سے باز نہیں آؤں گا. یہ میں تحریک اپنی طرف سے نہیں چلا رہا ہوں، یہ رب کا حکم ہے جو میں تحریک چلا رہا ہوں اور میں اس سے باز نہیں آؤں گا. حضرت علی کے باپ ابو طالب کہتے ہیں، بیٹا ٹھیک ہے تم اپنی تبلیغ کرتے رہو، لیکن اللہ کی مشیت دیکھو کہ حضرت علی کے باپ ابو طالب کو کلمہ نصیب نہ ہوا، وہ کلمہ پڑھ کر کے دنیا سے نہیں گئے. بہرحال ہم حضرت علی کے باپ ابو طالب پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی اور پوری زندگی تک وہ سرکار سے محبت کرتے رہے. ایک موڑ ایسا بھی آیا تھا کہ شاب ابی طالب میں سب کے سب محصور ہو گئے تھے، یعنی عرب کے مکہ کے کفار نے کہا، اے سردار قریش ابو طالب اگر بائی کاٹ آپ اپنے بھتیجے کا نہیں کر رہے ہیں تو ہم سب کے سب آپ کا بھی بائی کاٹ اور آپ کے سارے برادریوں اور سارے خاندان کا بائی کاٹ کر دیں گے. ہم لین دین نہیں رکھیں گے، تجارت نہیں رکھیں گے. چنانچہ شاب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہے اور 3 سال کے بعد پھر باہر آئے. اس میں حضرت علی کے باپ ابو طالب بھی ساتھوں ساتھ رہے. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، سیرت النبی کا یہ گوشہ اس لیے پیش کرتا جا رہا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ میں کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور کتنی پریشانیوں کا سامنا
کرنا پڑا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ فرماتے چلے جا رہے ہیں. اب صحابہ کی ایک عظیم الشان جماعت ہو گئی ہے اور دشمنی بھی حد سے زیادہ ہو گئی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو حبشہ حکم دے دیا ہجرت کرنے کے لیے. حبشہ کچھ لوگ چلے گئے ہجرت کر کے, پھر دوبارہ کچھ لوگ ہجرت کر کے چلے گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حکم کا انتظار کر رہے تھے کہ جب رب تعالیٰ مجھے حکم دے گا تب میں مکہ سے ہجرت کر کے جاؤں گا, اور جدھر مجھے حکم دے گا ادھر ہجرت کر کے جاؤں گا. چنانچہ رب کا حکم آ گیا کہ محبوب اب تم مکہ چھوڑ دو, مدینہ کی طرف چلے جاؤ. میرے سرکار نے جب اعلان کیا تھا کہ میں بھی ہجرت کرنے والا ہوں تو حضرت ابوبکر صدیق سرکار کے مکان کے قریب رات میں آ جاتے اور رات بھر سرکار کے مکان کا پہرا دیتے رہتے. آقا نے پوچھا ابوبکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس لیے رات بھر جاگتا رہتا ہوں, پہرا دیتا رہتا ہوں کہ کب آپ کو حکم آ جائے ہجرت کا تو میں بھی آپ ہی کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے چلوں گا یا رسول اللہ. اس لیے ساتھ میں ہونے کے لیے یہ غلامانہ انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کی تاریخ آ رہی ہے. میں عرض کرتا ہوں اے لوگوں, میرے سرکار نے ہجرت فرمائی ہے, مکہ کو چھوڑا ہے, مگر جاتے جاتے مکہ میں بھی اور جب مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے تو مدینہ طیبہ میں بھی دستور حیات کو میرے آقا نے مرتب فرما دیا تھا. یہ مکہ کی سرزمین ہے. سرکار نے ملاحظہ فرمایا کہ لڑکیاں اب بھی ستائی جا رہی ہیں, عورتیں اب بھی ماری جا رہی ہیں. تو سرکار نے ارشاد فرمایا تھا خبردار کوئی اپنی بچی کو اب نہ مارے. جو بچی کو اس کی پرورش کرتا ہے وہ بچی اس کے لیے جہنم سے بچانے کے لیے آڑ بن جاتی ہے. ایک موقع پر میرے سرکار نے ارشاد فرمایا سترم من النار حجابا من النار, اپنے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آڑ ہے. جس کے گھر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے وہ ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آڑ بن جاتی ہے. تو ایک صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ جس کے کئی بچیاں ہوں. آقا نے ارشاد فرمایا اپنے بچیوں کی پرورش کرے, شادی کر دے, جنتی ہے. تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے دو بچیاں ہوں. آقا نے فرمایا دونوں کی پرورش کرے, شادی کر دے, جنتی ہے. سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کے ایک بچی ہو. آقا فرماتے ہیں ایک کی پرورش کرے, شادی کر دے, جنتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان بچیوں کے لیے رحم و کرم کا پیغام نشر فرمایا تو وہی بچیاں ماؤں کی گود میں مسکرا رہی ہیں اور ماؤں کی گود میں کھیل رہی ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے, جب آپ کی گود میں پرورش پانے والی بچی آپ کے مغفرت کا وسیلہ بن سکتی ہے تو نبی کونین کیوں نہیں بخشوا سکتے ہیں اپنے امتیوں کو, رسول کیوں نہیں بخشوا سکتے ہیں. آؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو کتنا وقار عطا فرمایا ہے. آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مذہب اسلام نے تو عورتوں کو پردہ کی چہار دیواری میں مقید کر دیا ہے اور عورتوں کو مجبور محض بنا دیا ہے, میں عرض کرتا ہوں مذہب اسلام نے صحیح نظریہ پیش کیا ہے. عورت پردہ کی چہار دیواری ہی میں رہنے والی شے ہے. عورت عورت ہے, وہ چھپ کر کے رکھی جائے اور چھپا کر کے رکھی جائے. عورتوں کو پارکوں میں گھومنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے, دوش بدوش چلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے. عورتوں کو آفسوں میں بیٹھ کر کے تمہارے نگاہوں کی عیاشی کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. عورتوں کو گھر کی رانی بنا دیا گیا ہے. عورت گھر کے لیے ایک عظیم الشان دولت ہے. عورت اپنے بچوں کے تربیت کے لیے ہے اور عورت اپنے شوہر اپنے مکان کے زینت کے لیے ہے. عورت عورت بن کر کے رہے. مذہب اسلام نے جو نظریہ پیش کیا ہے صحیح پیش کیا ہے. دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں سارے نظریات کو عورتوں کے تعلق سے اکٹھا کر لو اور مذہب اسلام کے نظریہ کو اکٹھا کر کے دیکھو تو مذہب اسلام نے جو وقار عورت کو دیا ہے کسی دھرم اور کسی مذہب میں وقار عورت کو نہیں ملا ہے. زیادہ سے زیادہ کسی دھرم والے نے یہ کہہ دیا کہ عورت لکشمی ہے, اس کی پوجا کرنی چاہیے. عورت دیوی ہے, اس کی عبادت کرنی چاہیے. عورت فلاں ہے, اس کا لحاظ کرنا چاہیے. عورت عیاشی کا ذریعہ ہے, اس کی پرورش کرنی چاہیے. عورت کو اس طرح سے بنا کر رکھنا چاہیے. مگر مذہب اسلام سے پوچھو مذہب اسلام تو قانون کون سا دے رہا ہے؟ تو مذہب اسلام کا قانون بول رہا ہے کہ بانی اسلام کا فرمان یہ ہے کہ عورت کی 3 حیثیت ہے. جب یہ بچی ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے, اور جب یہ عورت بنی تو شوہر کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے, اور جب یہ ماں بنی تو اولاد کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. اس کا مرتبہ درجہ بدلتا جاتا ہے اور اس کا وقار بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے, وہی بچی ہے جب بچی کی حالت میں ہے تو ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے, اور جب ماں کی حالت میں بنی تو اولاد کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے, اور جب وہ عورت بنی تو شوہر کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے. نبی کونین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب شوہر و بیوی مسکرا کر ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے. میں کہتا ہوں پیارے, یہ وقار کس نے دیا ہے, یہ عظمت کس نے دی ہے, یہ بہار کس نے دیا ہے, یہ بلندی کس نے دی ہے, یہ تمہیں شوکت کس نے دی ہے, یہ دستور حیات کس نے دیا ہے, یہ رسول ثابتہ کس نے دیا ہے. کہنا پڑے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. یہیں پر میں عرض کر رہا ہوں پیارے, جب
माँ के कदम के नीचे जन्नत है। माँ के कदम का आलम यह है कि जिसके सदके में माएँ बनी हैं, जिसके सदके में सारी कायनात को हुआ है, उस रसूल पाक के कदम पाक का आलम क्या होगा? इस पार का ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा? या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ, ए महबूब तुम फरमा दो कि मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर के आया हूँ। मेरे आका सारी कायनात के लिए रसूल हैं और आका की मुकद्दस जिंदगी सारी कायनात के इंसानों के लिए नमूने अमल है। और मैंने यहाँ तक बयान किया कि आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से हिजरत की तैयारी फरमा रहे हैं और रब के हुक्म का इंतजार हो रहा है। इंशाअल्लाह फिर आना हुआ इस इलाके में।